قرآن پاک کی میں نے یہ آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو انسان اللہ سے ڈرتا، اللہ سے تقوی اختیار کر، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکلنے کے راستے عطا فرماتے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور وہاں سے رزق عطا فرماتے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی۔ ایسی آیت ہے، یوں تو کلام پاک کی ہر آیت ایک عظیم الشان سبق اور درس رکھتی ہے، لیکن یہ آیت جو ہے یہ ہماری بہت ساری پریشانیوں کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی بہت سارے مواقع انسان کے آتے ہیں جہاں آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں نے اگر اللہ تعالیٰ کا اس حکم، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کیا، میں نے اگر شریعت کے اس حکم کو مان لیا تو میرے گھر کی روزی کا کیا بنے گا، میرے بیوی ہیں، بچے ہیں، گھر بار ہے، ذمہ داریاں ہیں، تو میرے کام بنیں گے کیسے؟ اس لیے اب وہ ڈامر ڈول ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور دوسری طرف اللہ کے حکم کے نتیجے میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری نوکری چلی جائے، میرا کاروبار ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ڈر کو ختم فرمایا وہ مالک الملک ہے، وہ رب کائنات ہے، وہ رازق ہے، وہ سب کچھ ہے، وہ داتا ہے، وہ اس لیے کسی اپنے بندے کو بے آسرا نہیں چھوڑ سکتا کہ اس نے اللہ کا حکم مانا تھا۔ اس کو قرآن کریم میں فرمایا کہ جو انسان اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، اب یہ ڈر اس کو پیدا ہوا کہ میں نے اگر اللہ کا حکم مانا، یہ میرا دنیا کا کام خراب ہو جائے گا، میری روزی خراب ہو جائے گی، میرا کاروبار خراب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکلنے کے راستے عطا فرماتا، راستہ بھی اللہ بناتے ہیں اس کا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ روزی کا کیا بنے گا، کاروبار کا کیا بنے گا، فرمایا کہ ڈرنا مت، پریشان مت ہونا، اللہ کے حکم ماننے کے نتیجے میں روزی کا کیا بنے گا، رزق کا کیا بنے گا، فرمایا کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، وہاں سے اللہ رزق اس کو عطا فرمائیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ رزاق ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، ذو القوت المتین، اور وہی طاقتور ہے، وہی قوت والا ہے۔ تو انسان کو شیطان یہ بہکاتا ہے کہ دیکھو تم نے اگر اللہ کے حکموں کو پورا کیا، یہ تو تمہارے مزے جو ہیں دنیا میں سب ختم ہو جائیں گے، بچے تمہارے پڑھ رہے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، ابھی گھر کیسے چلے گا، تمہارے اوپر یہ اخراجات ہیں، تم ان چکروں میں لگ گئے تو پتہ نہیں کیا بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں مت رہنا، اللہ کا ڈر اختیار کرو، اللہ سے تقوی اختیار کرو، اللہ کے حکموں کو پورا کرو۔ جب اللہ کے حکم کو پورا کرو گے، اللہ تعالیٰ مشکلات سے بھی نکالے گا، اللہ تعالیٰ رزق بھی دیں گے۔ اور بھروسہ کرو اللہ پر، بھروسہ اس بات کا کہ میں جب اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہوں تو کوئی میرا بال بیکا نہیں بگاڑ سکتا، اللہ میرے لیے کافی۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ آپ دیکھ لیجئے آج بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں، بہت سارے افراد ہمارے معاشرے میں اس لیے سود کے کاروبار میں جاتے ہیں، اس لیے رشوت خوری کے کام میں لگتے ہیں، دوسرے ناجائز دھندوں میں لگتے ہیں کہ جی اس سے تو ہمارا کاروبار چل رہا ہے، اس سے ہمارا روزگار چل رہا ہے، اس کو اگر ہم نے چھوڑ دیا ہمارا بنے گا کیا؟ میں تو یہ سود نہیں چھوڑ سکتا، یہ رشوت نہیں چھوڑ سکتا، میرا گھر کا نظام خراب ہو جائے گا، میرے دروازے بند ہو جائیں گے ترقی کے۔ یہ شیطانی بہکاوے، یہ انسان کو شیطان فقر و فاقے کا ڈر دیتا ہے، فقر و فاقے کا ڈر دیتا ہے کہ تم اللہ کا حکم مانو کہ فقر و فاقے میں مبتلا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، اگر جائز طریقہ اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ تم کو رزق کے دروازے، نت نئے دروازے کھولے۔ بہت ساری چیزیں شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمائی۔ خرید و فروخت ہے، بازار کی جو چیزیں ہم اور آپ خریدتے رہتے ہیں، اس میں بہت ساری شرطیں اللہ تعالیٰ نے لگائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی۔ مثلا ایک شرط یہ لگائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیع ما لم یحبس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خرید و فروخت سے منع فرمایا جس کے اوپر انسان نے قبضہ نہ کیا، قبضہ کیے بغیر آگے مت بیچو، یہ حکم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو چیز آپ کی ملکیت میں نہ ہو اس کو آگے بیچو نہیں، جب مالک ہی نہیں بنے تو بیچو گے کیسے؟ اب بہت سارے تاجر حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں تو اس کا خیال نہیں ہوتا، اگر ہم نے یہ کام کیا تو پتہ نہیں کیا کیا مسائل ہمارے پیدا ہوں گے۔
اب جس کو اللہ کے وعدے پر یقین ہے، جس کو ڈر ہے اللہ کا، وہ شرائط پوری کرتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، ان شرعی قیودات کا، شرعی پابندیوں کا، وہ کبھی نقصان اور گھاٹے میں نہیں رہے، ہمیشہ فائدے میں رہے۔